اب ہم اگلا سٹیپ کرتے ہیں، وہ ہے دعوتی تحریکیں۔ اس کے لیے ہم پھر انڈیا سے ہم سٹارٹ کریں گے، پھر ترکی اور سلفی تحریکیں، ان سب کی ہم سٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو دعوتی تحریکیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تبلیغی جماعت سے۔ اس کے بانی تھے محمد الیاس کاندھلوی صاحب۔ 1885 to 1944 ان کی زندگی رہی۔ وہ انڈیا کے بزرگ تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میواتی مزدور مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ دین سے دور ہے، تو انہوں نے اپنے علاقے میں دیکھا اور ساتھ دلی میں انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ میوات کیا ہے، کہ یہ دلی سے تھوڑا سا قریب ہی ایک پورا ایریا جا کے بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر اور گاؤں ہیں، تو وہاں پہ وہ تھا، اور وہ ان کو یہ پتا چلا کہ بھی یہ مسلمان ہیں لیکن دین کا ان کو کچھ پتا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کر کے اور پھر وہ میواتی شہروں اور گاؤں میں گئے اور جا کے ایک پوری کامیاب تبلیغ کرتے رہے، یہ 1932 to 1944 جب تک ان کی زندگی تھی۔ اور انہوں نے ایک گشت کرتے تھے۔ گشت کیا کہ وہ پیدل چلتے ہوتے تھے اور ایک ایک سے مل کے ان کو بتاتے تھے کہ یہ 6 اصول ہیں دین کے، ان پہ عمل کریں۔ کیا ایک تو ایمان، اب کلمہ تو پڑھائے نا، پھر نماز پڑھیں، علم اور ذکر یہ آپ کیا کریں، ذکر کیا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور علم آپ حاصل کیا کریں دین کی۔ اکرام مسلم ان کا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں سے عزت اور احترام سے پیش آنا، کہ یہ دعوت میں لازمی ہونا چاہیے۔ اخلاص اور نیت، کہ ہماری نیت درست ہو، اور پھر تفریغ وقت، یعنی اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت نکالیں، کچھ ٹائم آپ کریں اور آ کے یہ گشت کر کے یہ آپ اپنی تبلیغ پہنچائیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اچھا ہوا یہ، اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ ایک کیس ہوا کہ جیسے محمد الیاس کاندھلوی صاحب گزر رہتے تھے، کھیت پہ کوئی مزدور کام کر رہے تھے، تو ان کو ایک کو کہا کہ ذرا بھائی ذرا پلیز تھوڑی دیر کے لیے بات سن لیجئے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ دیہاتی سٹائل کے ہوں گے، وہ کو بے عزتی کر لی ہوگی انہیں، اور بلکہ ان کو ایک جھٹکا دیا کہ نکلو بھی تم دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایک بار اور مار لیں لیکن پلیز آپ بات سن لیں پوری۔ تو اتنی عاجزی سے کہا تو وہ اگلا بھی وہ ان کو آ گیا کہ یار یہ تو میں غلط حرکت کر بیٹھا ہوں، تو رک گیا، اور پھر وہ ان کی پوری بات سنی تو وہ متاثر بھی ہوئے۔ تو پھر یہ میوات کے پورے ایریے میں ان کی دعوت جب پھیلی تو بہت پھیل گئی اور میجورٹی مان گئی۔ تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہو گیا کہ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ صرف ہم میوات تک کیوں رکھیں، اور طرف کیوں نہ آئے۔ تو پھر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ، یورپ، امریکہ اور ممالک میں آج تک ان کا نیٹ ورک پھر بن گیا۔ اس میں پھر ایک اس کو ہم کہیں گے کہ ایک موبائل خانقاہ بنا دی۔ خانقاہ کیا تھی کہ خانقاہ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا نا کہ جس میں ایک لے کے لوگ آ کے بیٹھ کے پڑھتے تھے اور وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس طرح تصوف کے لوگ بھی یہی طریقہ ہی کر رہے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اب یہ اس کو موبائل خانقاہ ایسی بنائی کہ بھی آپ آئیے، ابھی آپ کچھ وقت لگائیے اس کام کے لیے، اور پھر اس کے لیے وہ پھر ایک پورا چلتے ہوئے وہ اپنی پڑھا بھی رہے اور ساتھ ساتھ وہ سفر بھی لمبا کرتے کرتے، یعنی انہوں نے یہ کہ ایک تو تعلیم اور پھر اجتماع، کہ ہر ہفتے ضرور اجتماع ہونا چاہیے۔ تشکیل وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری ایک اس میں جیسے لوگ تیار ہوئے ہیں کہ وہ تبلیغ کے لیے چلنے کے لیے، تو ان کو کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ آپ یہ مل کے یہ 10 ہیں، آپ پھر فلاں اس ایریا میں چلے جائیں، اس شہر میں چلے جائیں یا اس گاؤں میں چلے جائیں اور یہ تبلیغ کریں، گشت وہاں پہ جا کے کریں۔ پھر سہ روزہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی سہ روزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی مہینے میں 3 دن تک آپ یہ تبلیغ کریں۔ پھر چلہ ہوتا ہے 40 دن کا، کہ سال میں 40 دن تک ضرور آپ یہ تبلیغ کریں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار 4 ماہ کا تو ضرور کریں۔ تو اس طرح سے وہ پھر میسج ایسے پہنچاتے ہیں۔
उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादातर ये देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक होता है, लेकिन वो फिरका वारियत का इनकार करते हैं कि नहीं जी, हम ये किसी फिरके से हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि इनके जो स्कॉलर्स हैं वो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के होते हैं, और ये कदीम तसव्वुफ और फिका हनफी इसी का फरोग होता रहा है। प्रैक्टिकली ये सूरत हाल है। तो ये तबलीगी जमात की उनका पॉइंट ऑफ व्यू और मेथड मैंने अर्ज किया। दीगर तरफ आते हम, ये आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में अहले सुन्नत इंडिया में ये एक इख्तलाफ हुआ था। अहमद रजा खान बरेलवी साहब, उन्होंने सल्फी और देवबंद मदरसे पे बड़े इख्तलाफ भी किया था, फिर उन्होंने देवबंद के कुछ उलमा पे कुफर का फतवा भी किया था। तो तब जाके ये देवबंदी और बरेलवी ये अलग हो गए थे दोनों, और उसमें फिर मुसलसल एक चलता रहा सिलसिला। उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा है कि शिर्क, बिद्दत और तसव्वुफ का इख्तलाफ ये अक्सर सलफी हजरात भी और देवबंदी हजरात भी करते रहते। तो ये एक मामला था उसमें। तो बरेलवी हजरात कहते थे कि जनाब शिर्क तो बिल्कुल बुरा है, लेकिन बिद्दत हसना भी जायज़ है, और तसव्वुफ पे वो करते हैं। तो देवबंदी हजरात ने कुछ दरमियानी रास्ता जो है कि शिर्क के वो भी खिलाफ है, बिदत के भी खिलाफ है, लेकिन तसव्वुफ का कुछ हिस्सा वो मानते हैं इस तरह से। अब बरेलवी हजरात को भी एक ये आया कि भी हम पे भी चाहिए कि हम ये दावत और तबलीग करें। तो इसके एक बड़े स्कॉलर थे शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब। 1892 टू 1954 तक उनकी जिंदगी रही। उन्होंने एक बाकायदा वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया, और अब जाहिर है कि उनके ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो फिर वो एक तबलीग करके इंडिया में और मॉरिशस, सिंगापुर, यूरोप, हर तरफ वो दावत पहुंचाते थे। फिर ये हुआ कि उन्हीं के जो बेटे हैं उन्होंने फिर एक सियासी पार्टी, उस पर ज़्यादा उनका फोकस हो गया था, लेकिन वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बहरहाल उनका जारी रहा। फिर एक बरेलवी हजरात के एक स्कॉलर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिजवी साहब ने 1981 में एक दावत इस्लामी एक तहरीक बनाई, जो एक तबलीगी तरीके से वो दावत कर रहे थे। 1951 में वो पैदा हुए थे और अभी हयात हैं। उन्होंने तबलीग का एक पूरा नेटवर्क बनाया, और ये मेथडोलॉजी उन्होंने अक्सर वही रखी कि वो फिर फैज़ान सुन्नत की तालीम देते हैं। फैज़ान सुन्नत क्या है कि ये इलियास कादरी साहब की किताब है, तो उसका वो तालीम होती है, इज्तिमा करते हैं, नातें करते हैं, जिक्र बिल जहर, जिक्र जो अल्लाह ताला का वो करते हैं। फिर मदारिस का नेटवर्क बन गया उनका, फिर टेलीविज़न भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, और इस तरह से उनकी तबलीग भी चल रही है, और पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप और दीगर ममालिक में उनकी दावत भी चल रही है। अब दावत इस्लामी में तसव्वुफ के असरात ज़्यादा हैं, क्योंकि इलियास कादरी साहब जो है वो उन्होंने तसव्वुफ का बिल्कुल वही मेथड जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब का सेम वही इख्तियार किया, और वो यही उसके फरमाते हैं कि भी ये हमारे मुर्शिद अहमद रजा बरेलवी साहब हैं, तो वो उसी तरह ही कि जो तसव्वुफ का उनका तसव्वुर था सेम वैसे ही सेम एज इट इज़ मौजूद है। एक और तहरीक की हम बात करते हैं, तहरीक मिनहाजुल कुरान 1981 में वो भी बनी थी। इसके बानी थे डॉक्टर तारुल कादरी साहब, वो भी 1971 में पैदा हुए थे और आज भी हयात है। उन्होंने दावत और तालीम का एक नेटवर्क पूरा बनाया, यूनिवर्सिटी भी बना ली, और बहुत कुछ एक सिलसिला चल रहा है। ख़वातीन, नौजवानों, बच्चों और ओवरसीज, सियासत, तालीम, सबके शोबे उन्होंने बना दिए थे, और उन्होंने एक मुस्तफ़ा इनकलाब के ये सिलसिला 1980s में ही उन्होंने किया था, और फिर बाकायदा जाके वो पॉलिटिकल मामलात में भी और पाकिस्तान अवामी तहरीक भी उन्होंने बनाई थी 1990 में। और लेकिन हुआ ये कि इलेक्शन में वो
कामयाब नहीं हुए। 2004 में बहरहाल वो एक इलेक्शन में नशिस्त मिल गई थी तहरुल कादरी साहब को, वो आए थे, लेकिन फिर उन्होंने ये फील किया कि भी ये इस तरह से हम मुस्तफ़ा इनकलाब नहीं कर पा रहे, नहीं हो सकेगा, तो फिर इसलिए उन्होंने ये अपनी मेथोडोलॉजी चेंज की। अब उनका फोकस एजुकेशन पे ही है, और ये उसके लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और वो पूरा सिलसिला ये उनका जारी। तो ये तहरुल कादरी साहब भी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट ही के मानने वाले हैं और तसव्वुफ के भी हैं, लेकिन उन्होंने एक ये चेंज ये की कि भी ये जो आपस में लड़ाई झगड़े ये ना हो, तो वो उन्होंने ये किया। तो अब वो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सबसे अच्छी तरह मिलते हैं। एक और दावती तहरीक को हम देख लेते हैं, जमातुद दावा। इसके बानी हाफिज मोहम्मद सईद साहब, वो 1948 में पैदा हुए हैं और हयात हैं। उन्होंने एक स्टार्ट ये किया था मरकज़ुद दावा वल इरशाद, 1990 to 2002 तक उनकी एक बनाया, और उसमें भी वो दावत के जरिए चलते थे, लेकिन फिर उनका फोकस हो गया अस्करी तहरीक का, और ये अफगानिस्तान में तो वो करते रहते, फिर उसके बाद कश्मीर में आ गए और वहाँ पे वो कर गए, और उनके मशहूर फिर वो तहरीक बनी लश्कर तैयबा, जो अस्करी तहरीक है, 1980 to 2002 तक रही। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि खुद स्पेशली अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत पे ये बड़ी आई कि जी इन पे पाबंदी करें, तो फिर कर दिया इसको। तो उन्होंने फिर जमातुद दावा तहरीक बनाई, 2002 to 2009 तक रही, और उसमें उन्होंने ये किया कि भी हम सिर्फ और सिर्फ दावत का काम करेंगे, तबलीग का करेंगे, तो उन्होंने यही किया। लेकिन फिर 2009 में मुंबई इंडिया में जब वो हमला हुआ था और उसमें बहुत सारे हुए थे, तो फिर इंडिया इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पे ये कहा कि भी आप ये जमातुद दावा को भी ख़त्म करें। तो उनका भी ये क्यों करें, उनका कि ये उन्हीं के लोग हैं जो कर रहे हैं। तो ये बहरहाल इसमें इख्तलाफ ही रहा, लेकिन पाकिस्तान में फिर ये हुआ कि उसका एक ये एक्शन किया और उनको किया ख़त्म। और लेकिन बहरहाल उनके जो जो भी साथी हैं, तो वो बहरहाल तबलीग और दावत का काम वो कर रहे होते हैं, और उनके, लेकिन ठीक है कि वो पार्टी का जो नाम है जमात वो ख़त्म हो गई, और ये अभी तक ये जारी है। फिर कुछ अरसे के लिए तो फिर ये हुआ था, हाफिज सईद साहब और उनके और साथियों को हुकूमत ने इनको जान बहक तो खैर नहीं हुए, लेकिन उनको वो ये किया हुआ था कि उनको हुकूमत ने इनको या तो जेल में या फिर इनको बंद करके रखा हुआ सिलसिला। तो ये सिलसिला जारी रहा, सिलसिला ट्रेंड ये भी है। दावती अमल उनका ये रहा है कि तसव्वुफ, बिद्दत और मुशरिकाना अमल पर तनकीद की जाए, और तरीक़ेकार उनका ये है इज्तिमा, तालीम और अवामी खिदमत वो करते रहे, और उसका वो सिलसिला रहा है। जैसे 2005 में एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया, तो फिर उन्होंने फिर स्पेशली कश्मीर में वो ज़ल्ज़ला का ज़्यादा आया था, तो वो फिर उन्होंने बहुत उनकी हेल्प की थी लोगों की। तो इस तरह से उनकी दावत भी इसी तरह से जारी। लेकिन ठीक है कि बाकायदा उसको कानूनी तौर पर हटा लिया गया उन्हें। अब हम दीगर ममालिक में हम आते हैं। ये तो पाकिस्तान और इंडिया के एरिया का चल रहा था। अब दावती तहरीकें मशरिक वस्ता में, तो याद होगा बहुत अरसा पहले हमने सलफ़ी तहरीक की बात की थी, जिसमें इब्न तैमिया जो 1322 में फौत हुए और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब 1792 में हुए। लेकिन उनका फिर ये हुआ कि उन्होंने दावत का जब काम किया, तो फिर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब ही के साथियों और से हुकूमत भी मिल गई। तो फिर उन्होंने ये किया कि पूरे अरब ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ भी बन गई और दीगर ममालिक में फिर असरात भी आने लगे उनके। तो ये एक एग्जाम्पल है। और वो फिर अब पाकिस्तान इंडिया में फिर ये हुआ कि जो अहले हदीस हजरात हैं, तो वो ज़्यादा उनको फिर एन उसके सलफ़ी तहरीक वही चल रही है। इन यूँ आप कह लें तो ये प्रैक्टिकली वही जैसे जमातुद दावा बनी थी, तो सेम उसी तरह का ही सिचुएशन वो पाकिस्तान में मौजूद है। इंडिया में भी ऐसे ही
لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب ایک باقاعدہ ایک پارٹی کی شکل میں نہیں بلکہ 1-to-1 دعوت وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، گولن تحریک کی مثال لے لیں جس کی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی، 1960 سے لے کے آنورڈ وہ چل رہی ہے۔ تو گولن حضرات نے اصلاح، تصوف اور پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ترکی میں، اور ترکی سے پھر اور ممالک میں پہنچا دیے۔ تو وہ اس طرح سے دعوت ایسے پھیلا رہے۔ اچھا، پھر ہم آگے آتے ہیں دیگر ممالک میں۔ انڈونیشیا میں محمدیہ تحریک ہے، 1912 سے لے کے آج تک موجود ہے، لیکن وہ پولیٹیکل معاملات میں بھی وہ رہے اور دعوت بھی پہنچا رہے ہیں، یعنی دونوں کام دونوں طرف سے معاملات چل رہا ہے ان کا۔ اچھا، پھر ہم آگے آتے ہیں اور یورپ اور امریکہ میں دعوتی تحریکیں بہت سی بنی ہیں اور بہت سے لوگ اس میں، بہت سارے اسلامک سکولز اور اسلامک انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پہنچا رہے ہیں۔ ایک انڈیا کی اور پاکستان کی ایک بڑی تحریک ہے جس کو تعمیر شخصیت کی تحریک، یہ اس کے مولانا وحید الدین خان صاحب ہے، 1950 سے لے کے آج تک ان کی تحریک جاری ہے۔ یعنی اس میں معاملہ کیا ہوا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی میں شامل تھے، لیکن ان کو یہ ہوا کہ بھی یہ اختلاف ہوا ان میں کہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ میتھڈالوجی اور یہ جو ایک مشن ہے کہ ایک پوری خلافت حکومت بنانی ہے تو یہ نہیں، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ پہلے خطوط میں انہوں نے مودودی صاحب کو ایک پورے اپنے خطوط اور پوری جو ایک پورا آرٹیکل جیسا انہوں نے لکھا تھا وہ ان کو بھیجا، تو اور کہا کہ جی آپ پلیز فرمائیے کہ اس میں آپ کا کیا فرماتے ہیں۔ مودودی صاحب نے خیر اس میں جواب نہیں دیا، تو پھر وحید الدین خان صاحب نے پھر یہ کیا کہ وہ ہیں تو انڈیا کے رہنے والے، دلی کے، لیکن پھر وہ آئے پاکستان، مودودی صاحب سے ملے، جا کے ان سے ڈسکشن کی، اور پھر ایٹ دا اینڈ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، تو پھر وحید الدین خان صاحب انڈیا چلے گئے اور وہاں انہوں نے پھر علیحدگی کر لی، اور پھر انہوں نے مسلسل اپنا ان کا ایک میگزین الرسالہ، اس کے ذریعے ان کا فوکس یہ ہو گیا کہ صرف تعمیر شخصیت کی جائے، اور وہ ابھی تک کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حیات ہے ان کی۔ تو وہ انہوں نے یہ بھی کیا سلسلہ کہ اس کا پاکستان میں بھی اثر آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوؤں پہ بھی ان کے بہت اثرات آ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تحریک ہے، تو یہ دیکھیے یہ سب دعوتی تحریکیں۔ دعوتی تحریکوں پہ عام طور پر جو تنقید کی جاتی ہے، تنقید آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، کس نے وہی ہے تنقید درست ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ آپ خود کریں گے، ان کی اصلاح میں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے ایک کئی دعوتی تحریکوں میں یہ آتا ہے کہ سینہ بہ سینہ تبلیغ کرو، اور بالکل ماڈرن طریقوں سے نہیں چلو بلکہ صرف وہ پرانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا ویسے ہی رہو۔ تو ایک یہ پوائنٹ آف ویو ان کے آ رہا ہے، لیکن اب آ کے ہم آپ کو نظر آئے گا کہ اب کئی تبلیغی تحریکوں نے انٹرنیٹ اور ٹی وی کو بھی استعمال کرنا شروع کیا اور وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ ٹرینڈ ہے جو ان پہ تنقید تھی تو انہوں نے اس کو ایسا ٹھیک کیا۔ روایت پسندی کا عموماً کلچر وہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر پرانے اسٹائل کے کپڑے پہننا، ویسے ہی امامہ پہننا، اور وہ سلسلہ وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ فرقہ واریت اور مسلک پرستی یہ ایک تنقید ہے کہ بھی آپ اپنے فرقے کی دعوت پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہے۔ معاشرے سے کٹ جانے کا رجحان یہ کئی ہے کہ بھی آپ یہ بالکل چھوڑ کر اپنے معاشرے کو صرف تبلیغ کا کام کریں، تو وہ بھی آپ کو ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا کچھ لوگوں میں۔ صوفیانہ رجحانات وہ کئی پارٹیز ایسی ہیں کہ جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو تصوف کو درست سمجھتے ہیں اور یہی دین کا صحیح طریقہ، تو وہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ غیر تعلیم یافتہ مبلغین پہ تنقید یہ رہی کہ بھی آپ کے مبلغین نے دین کو صحیح طرح پڑھا نہیں اور پھر بھی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، ان کو پہلے پڑھائیں
تو یہ ان پہ تنقید آئی ہے، اور کچھ نے یہ بھی کیا ہے کہ اپنے باقاعدہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا کے ان کو پڑھا بھی رہے۔ ایک تنقید یہ بھی ہے جعلی احادیث کا فروغ، کہ اب اصل میں یہ ایشو یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، جو آپ پڑھ چکے تھے کہ جس وقت یہ حدیث ریسرچ کہ جو میتھڈالوجی جس زمانے میں بنی تھی، تو اس وقت یہ تھا کہ جو لوگ نیکیوں کی طرف لانے آتے تھے تو وہ لوگوں کو اور کچھ نہیں تو جعلی حدیث وہ کر دیتے تھے، لو بھی اگر تم یہ والے آپ آیات اگر پڑھو گے نا تو تم جو ہے نا تم جنت میں جاؤ گے، یا تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری ہیں، تو وہ آج کل بھی کئی تبلیغی جماعت کے بھائی چونکہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ بھی اس کو ایسے کر لیتے، تو یہ اس طرح کے ٹرینڈ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو جناب یہ یہاں پہ ہماری دعوتی تحریکوں کی بات تھی۔ اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جا کے ہم علمی اور فکری تحریکوں کی ہم سٹڈی کریں گے، جو پورے ڈیٹیل کی، وہاں پہ بھی ایک لمبی ڈسکشن ہوگی۔ تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات یہاں پہ آ رہے ہوں آپ ای میل کر لیں، اور اگر کسی یہ میں عرض کروں گا کہ کسی بھی تحریک یا کسی بھی پارٹی کے کوئی بزرگ ہو تو ان پہ آپ کوئی تنقید نہ کیجیے گا، بلکہ آپ صرف پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور کیا ہے بس یہیں تک ہی رہیے گا۔ باقی یہ کہ آپ ان کے پوائنٹ آف ویو میں کیا درست اور کیا غلط ہے یہ خود فیصلہ کیجیے، آپ خود انہی کے لوگوں سے پوچھ لیجیے گا۔ تو جناب یہی ریکویسٹ کروں گا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔